اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 سے لے کر 182 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس بات میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور جس کا علم سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اور کسی کو نہیں ہے. یہ کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے اوپر یہ حکم صادر ہو سکتا ہے چاہے وہ تندرست و توانا ہی کیوں نہ ہو. اور اس بات سے بھی موجودہ دور میں انکار ممکن نہیں ہے کہ ہمارے معاملات زندگی، معاملات لین دین بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں. یعنی کچھ وقت کا تقاضا ایسا آ گیا ہے کہ چاہے کوئی انسان کاروبار کرنے والا ہے یا وہ ملازمت پیشہ ہے، اس کے بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بکھرے ہوئے ہیں، لین دین کے معاملات. اور پھر جو وسیع پیمانے پر کاروباری حضرات ہیں وہ تو یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ادھار کا ایک سسٹم ہے جس سے کہ نکلا ہی نہیں جا سکتا. یعنی کوشش اگر کوئی کرے پھر تو کچھ بھی ممکن ہے، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور ایک روٹین سے وہ کام چلا آتا ہے. مثال کے طور پہ یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. کسی آدمی سے آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، مال لیتے ہیں 10 لاکھ روپے کا، ایک سسٹم ہے کہ ایک ماہ بعد آپ نے اس کو 8 لاکھ روپیہ دینا ہے، پھر مال لے لینا ہے، پھر کچھ پیسے دے دینے ہیں، پھر لے لینا ہے، پھر کچھ. یعنی ایک چھوٹی سی اماؤنٹ 2-4 لاکھ یا جس لیول پہ بھی بزنس چلا جائے وہ ادھار میں سرکل نہیں رہے گی. بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ جن میں پیسے مال آتا رہتا ہے، پیسے جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ کھاتے میں کچھ پیسے جمع ہی رہتے ہیں کمپنی کے نام یا وہ آپ کے بزنس کے نام، آپ کے نام وہ جمع ہی رہتے ہیں. اسی طرح جن کو آپ دیتے ہیں ان سے بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ان سے بھی آپ کچھ لے لیتے ہیں اور کچھ ان کی طرف باقی رکھتے ہی رہتے ہیں. یہ ہمارے کاروباری معاملات جو ہیں وہ کچھ اس قسم کے ہم نے خود ساختہ جو ہے وہ بنا لیے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، ادھار ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ ادھار کیسے ختم ہوگا، یہ ادھار کون اتارے گا، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی بات چھوڑی ہے، کوئی
ایسا عمل ہم نے زندگی میں کیا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اس بوجھ سے آزاد ہو سکیں؟ اور پھر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کسی انسان کی ذات تک محدود ہوتی ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتا۔ بس اوقات بہت سے لوگ، ان کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ان کے سینے میں محفوظ ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتاتے۔ ان معاملات کو کون حل کرے گا ان کے مرنے کے بعد؟ انسان کے پاس بسا اوقات بہت سی امانتیں ہوتی ہیں، اس نے کسی کے پاس امانت رکھوائی ہوئی ہوتی ہے یا اس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہوئی ہوتی ہے۔ الغرض مختصر کہ بہت معاملات ہیں ہمارے بکھرے ہوئے زندگی کے، انہی معاملات سے انسان کو موت کے بعد آزاد کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ اپنی وصیت لکھ کر رکھے، اپنی وصیت لکھ کر رکھے۔ وصیت کا لفظ عربی زبان میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک وصیت وہ جو جسے ہم وصیت سمجھتے ہیں اور جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ جب کسی پر موت کا وقت طاری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت، ایک وصیت ہم وہ ہے جو ہم موت کے وقت کسی انسان کے وہ الفاظ یا کسی انسان کا لکھی ہوئی وہ تحریر جو وہ موت سے قبل یا لکھ چھوڑتا ہے یا کسی کو بتا دیتا ہے کہ موت کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ ایک وصیت کا معنی ہمارے ہاں کیا ہے؟ کسی بھی انسان کا وہ ریکارڈ، وہ باتیں جو اس نے اپنے ریکارڈ میں رکھ چھوڑی ہیں، لکھ چھوڑی ہیں اور اس کے مرنے کے بعد ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، ایک ہم اسے وصیت سمجھتے ہیں۔ عام وصیت کا معنی یہی، لیکن عربی زبان میں وصیت کا لفظ بامعنی نصیحت بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی نصیحت کے معنی میں بھی، کسی کو پند و نصیحت کرنا، کسی کو نصیحت کرنا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، ہمیں وصیت کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وصیت کرتے تھے اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی۔ یہ وصیت بامعنی نصیحت ہوتی ہے، لیکن آج ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ وصیت ہے جو انسان کو لکھ کر رکھنی چاہیے اپنے ان معاملات کے بارے میں جو اس کے مرنے کے بعد کلیئر ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتنی سخت ترین بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ 2 راتیں بھی نہ گزرے لیکن اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو اس کی زندگی کے ختم ہونے کے بعد صاف ہونا چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی وصیت کو اپنے پاس لکھ چھوڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی تو کوئی رات، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری تھی کہ مگر میری وصیت میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوتی تھی۔ وصیت کیا ہے؟ انسان اپنے مال کے بارے میں اپنے پیچھے جو افراد رہ گئے ہیں ان کو بتا کر جائے کہ میرا مال کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے میرے مرنے کے بعد، کیا لین دین کے معاملات ہیں، کس سے میرا کیا حق ہے، کس سے میرا کیا معاملہ ہے، کس سے کیا ہے، کیا یہ ساری ڈیٹیل، کون سی ڈیٹیل لکھ کر جانی چاہیے۔ لیکن اس میں بہت ہی کوتاہی ہے مسلمانوں کی جانب سے کہ ایک تو وصیت کے لکھنے کے بارے میں رجحان نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچانک موت کی صورت میں انسان کچھ بتا نہیں سکتا اور بہت سے معاملات ادھورے رہ جاتے ہیں۔
میں آپ کو ایک بتاتا ہوں بات. مجھے ایک شخص نے پوچھا, مجھے سوال کیا, اس نے کہا مجھے خواب میں, اس نے کہا مجھے خواب میں میرے خالو نظر آئے اور میرے خالو نے مجھے کہا ہے کہ فلاں درزی ہے, میں نے اس سے سوٹ سلوایا تھا, اس کی سلائی نہیں دی, تم وہ جا کر دے کے آؤ. اس نے مجھے پوچھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ میں نے کہا پہلے اس درزی سے تو پوچھ لیں. کہتا جی ٹھیک ہے. اور وہ اس درزی کے پاس جا کر گیا اور اس درزی نے کہا جی بالکل مرنے سے پہلے انہوں نے میرے سے سوٹ سلوایا تھا اور وہ سوٹ کی سلائی دے بغیر ہی مر گئے. انہیں نہیں دے سکے, موقع نہیں ملا. اعتبار ہوتا ہے نا, سوٹ آ گیا, سلائی نہیں دی, موت آ گئی. یہ قرض تھا ان کے اوپر. یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ خواب کے ذریعے سے بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی بات جو ہے وہ اس کی خبر دے دیتا ہے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے, ایک درزی کی سلائی, ایک درزی کی سلائی. لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس شخص نے اس درزی کی سلائی دینی ہے. اگر وہ نہیں دیتے, یہ قرض تھا اس کے اوپر, کیسے ادا ہوتا بتائیں؟ کسی کو پتا ہی نہیں تھا کیسے ادا ہوتا. اس لیے یہ بات مسلمانوں کے درمیان بہت جو ہے اس کی اہمیت کی ضرورت ہے. ہاں البتہ اس میں علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے, سن لیجیے, یہ فرض نہیں, فرض نہیں ہے بھی اور نہیں بھی. فرض ہے بھی اور نہیں بھی. فرض کب ہوتی ہے اور نہیں کب؟ عام حکم, عام مطلق حکم وصیت کا یہ ہے کہ یہ مستحب ہے. وصیت کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی اگر کوئی شخص وصیت لکھ دیتا ہے تو اچھی بات, نہیں لکھتا تو وہ گناہگار. عام آدمیوں کے لیے یہ مستحب ہے. لیکن اس آدمی کے لیے علماء کے نزدیک وصیت فرض ہے. اس آدمی کے نزدیک علماء کے لیے علماء کے نزدیک اس آدمی پر وصیت فرض ہے, جس کے کچھ معاملات ایسے ہیں جو وصیت کے بعد ہی حل ہوں گے. مثلا اس کے پاس کسی کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں, اس کے اوپر فرض ہے کہ وصیت میں لکھے کہ میرے پاس اتنی امانتیں موجود ہیں, میرے مرنے کے بعد یہ امانتیں فلاں کے سپرد کی جائے. ایسی کوئی کنڈیشن ہو, یعنی جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دے دی امانت کی, ایسی کسی انسان کی کنڈیشن ہو, معاملہ ہو کہ کچھ ذمہ داریاں اس کے اوپر ایسی ہو, تو ایسی صورت میں علماء کے نزدیک اس شخص پر وصیت لکھنا, وصیت لکھوانا یہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. دیکھیے وصیت کے معاملے میں یہ بھی نہیں ہے کہ جو چاہے لکھوا دو, آپ کا ہی مال ہے, جیسے مرضی چاہے لکھوا دو اور جو مرضی چاہے لکھوا دو, اور بعض والوں کو چاہیے کہ جو باپ دادا نے لکھ دیا بس وہ لازمن ہی اب اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. ایسا بھی نہیں. اس میں بھی بڑی ہی شریعت نے قیود اور احتیاطیں بتائی. کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے مال میں وصیت کرے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا کل سرمایہ 1,00,000 روپیہ ہے, شریعت اس کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ وصیت میں لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 1,00,000 روپیہ فلاں کو دے دینا, یا ڈونیٹ کر دینا, مدرسے کو دے دینا, مسجد کو دے دینا, کچھ کر دینا. شریعت اس کو یہ اجازت نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مالدار صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک مالدار آدمی ہوں اور میری ایک ہی بیٹی ہے, میری ایک ہی بیٹی ہے, کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر دوں؟ یعنی 1,00,000 روپے کے 3 حصے کیے جائیں, 33 روپے میں اپنی بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور 66 روپے 66 روپیز
66 रुपए की मैं वसीयत कर दूं कि किसी और को, किसी गरीब को, मस्कीन को, किसी रफाई काम में, किसी मदरसे को, जिहाद में किसी को दे दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसकी इजाजत। वो पूछने लगे अच्छा फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आधे माल में कर लूं, यानी 1 लाख रुपया 50,000 मैं अपनी बेटी के लिए छोड़ देता हूं, एक ही मेरी बेटी, और 50,000 रुपया जो है वो मैं अपनी उसकी वसीयत अपनी मर्जी से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसकी भी इजाजत नहीं है, इसकी भी इजाजत नहीं। वो फरमाने लगे अच्छा फिर 1/3 हिस्सा यानी 3 हिस्से करूं 1 लाख रुपए के अपनी कुल जायदाद के, और उसमें से 33 रुपए मैं वसीयत कर दूं। 66 रुपए मेरी मुरासा के लिए, 33 रुपए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ सुलुस व सुलुसु कसीर, हाँ 1/3 यानी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा तुम वसीयत कर सकते हो, व सुलुसु कसीर, और ये भी बड़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, ये भी बहुत है। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर इंसान सुलुस भी पूरा ना करे तो ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुलुसु कसीर, तीसरे हिस्से की इजाजत है, लेकिन ये भी बहुत है। और फिर अगले अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी हदीस से मुत्तसिल अल्फाज, मैं एक और वजाहत करूंगा, आपको अक्सर ये बात सामने पेश आएगी। ये जो अब मैं बात बयान करने लगा हूं ना, अफसोस की बात है, आपने अक्सर देखा होगा ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी के लोग हैं ना, हमारी जो इंश्योरेंस करवाने के लिए आते हैं, वो इस हदीस को कोट करते हैं, ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना पता ये किस बाब में आई है, ना बताते हैं ये वसीयत के बाब में है, बस ये कह दिया ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लिहाजा इंश्योरेंस करवानी चाहिए। क्या फरमाया, पीछे से लेके क्या चला रहा है हदीस में, वाकया क्या चला रहा है हजरत। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुलुस की इजाजत है, सुलुस भी बहुत है, ये बात बेहतर है इससे कि तुम अपने मुरासा को गनी छोड़कर जाओ, बेहतर है इससे कि तुम उनको फकीर छोड़ो और वो लोगों से सवाल करते फिरे। ये हदीस का आखिरी टुकड़ा है। अच्छा ये टुकड़ा लेकर ये बीमा पॉलिसी वाले, इंश्योरेंस वाले आते हैं और कहते हैं देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है, हदीस बुखारी की सही हदीस, कहते हैं देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बात बेहतर है कि तुम अपनी औलाद को मालदार छोड़ो, बजाय इसके कि तुम उनको गरीब छोड़ो, तुम्हारे बाद वो लोगों से सवाल करते पड़े, लिहाजा बीमा पॉलिसी करो, मरने के बाद आपकी औलाद मालदार हो जाएगी। हालांकि ये नहीं पता कि ये बात क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है, ये तो वसीयत की बात चल रही है कि इंसान की अपनी जायदाद में ये शरीयत उसको यह हक नहीं देती कि वो अपने वरासा को महरूम कर दे और अपनी मर्जी से वसीयत कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में, और ये बात भी ज़हन नशीन रखें, अगर कोई कर देता है ये जुर्म है, शरीयत ने इजाजत नहीं दी, एक तिहाई से ज्यादा शरीयत ने इजाजत नहीं, लेकिन अगर कोई इंसान नहीं समझता और वो अपने माल में 1/3 से ज्यादा की वसीयत कर देता है, मसलन कोई मरने वाला वसीयत में लिख देता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को कुछ ना मिले, मैं वसीयत करता हूं कि 1 लाख रुपया पूरे का पूरा जो है वो मदरसे को दे दिया जाए। अब क्या होगा, क्या मानी जाएगी वसीयत जो कर गया, मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। कितनी मानी जाएगी? जितनी शरीयत ने हद रखी है बस उतनी मानी जाए। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने उसके 6 गुलाम थे। कितने गुलाम? 6 गुलाम। उसने अपने 6 के 6 गुलामों को आजाद कर दिया, कह दिया वसीयत में मेरे मरने के बाद तुम सारे आजाद, औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। क्या कहा? मेरे मरने के बाद तुम 6 के 6 गुलाम जो है वो क्या है? आजाद हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फौरन वापस बुला के 2-2 को घरों में तकसीम किया, 3 हिस्से बन गए और उनमें कुर्रा अंदाजी की। उनमें से जिसका कुर्रा निकला 2 को आजाद कर दिया, 4 को उनके मुरासा में तकसीम कर दिया। 1 तिहाई बना, 1 तिहाई 33% 33 रुपए 1 लाख में
تو 6 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 کی 2 گروہ 3 گروہ بنائے، قرہ ڈالا، 4 کو ورثاء میں. کیا مانا؟ اگر کوئی مرنے والا اپنے بعد والوں کے لیے کوئی ایسی وصیت کر بھی دیتا ہے تو اسلام اس کی پابندی کرنے کا آپ کو پابند نہیں ٹھہراتا، بلکہ آپ صرف اتنا ہی مانیں گے جتنی کی شریعت نے اجازت دی. ہمارے ہاں یہ معاملہ بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اولاد سے کسی مخالفت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اولاد کو وراثت سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں. لا وصیت لوارث، یہ بڑی اہم بات ہے جو اب میں نے بیان کی، یہ بڑی اہم بات ہے جو اب بیان کی. آپ اپنی تیسرے حصے میں سے جتنے حصے کی 1/3 کا جو آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے اس میں سے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی جائیداد میں شرعی وارث ہے، جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، جس کا حصہ آپ کی جائیداد میں شریعت نے مقرر کر، شریعت نے بتا دیا بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ماں کا اتنا، بیوی کا اتنا، شریعت نے بتا دیے حصے. جس کا حصہ شریعت نے بتا دیا ہے اس وارث کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. آپ اپنے ورثاء میں وصیت کرنے کا حق نہیں رکھتے. ان کے لیے وہی حق ہے جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. یہ اکثر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ والدین جس بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو ہی سارا کچھ نواز دیتے ہیں، ایک یک طرفہ فیصلہ جو ہے وہ کر دیتے ہیں. شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی. وصیت کا حق ضرور دیا ہے لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی، وصیت دیگر کاموں کے لیے ہوتی ہے جو انسان کر سکتا ہے، اور وہ بھی 1/3 سے زیادہ شریعت نے اس کو اجازت نہیں. اپنی وصیت اپنے پاس ریٹن فارم میں بھی موجود رکھیں اور پھر اس کے اوپر 2 گواہ بھی مقرر کر لیں. جو تحریر کا ایک اصول قرآن نے بیان کیا ہے، شریعت نے بیان کیا ہے، اپنے پاس اپنی وصیت ریٹن بھی رکھیں، لکھی ہوئی بھی رکھیں، اور پھر اس پر 2 گواہ بھی مقرر کر لیں تاکہ یہ بات پختہ ہو جائے، تاکہ کوئی اس سے پہلو تہی اختیار نہ کر سکے. اور وصیت کا پورا کرنا ورثاء کے اوپر فرض ہے. وصیت کا پورا کرنا، جائز وصیت کا پورا کرنا ورثاء کے اوپر فرض، ناجائز وصیت کا پورا کرنا فرض نہیں ہے. ناجائز وصیتوں میں ایک تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اپنی لمٹ سے زیادہ آگے جانے کی کوشش کرنا، ایک تو یہ. اور دوسرا یہ نہیں مانا جائے گا کہ ایک باپ مرنے وقت کہہ دے کہ بیٹا فلاں سے ہماری دشمنی چلتی ہے، اس کے اتنے بندے مار دینا میرے مرنے کے بعد، اس سے انتقام لینا، یہ میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، فلاں کام ہے، فلاں آدمی ہے، اس سے فلاں کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ایسی کوئی وصیت جو مرنے والا ناجائز کام کی کرے، حرام کام کی کرے، کسی کا حق مارنے کی کرے، شریعت کے مخالف عمل کرنے کی وصیت کرے، کوئی جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے کہا تھا لہذا ہم بدلہ لے کر ہی رہیں گے. نہیں، لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ سے بڑھ کے کس کا حکم ہے؟ اللہ سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کسی کا حکم نہیں. اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے جذبات میں آ کر اس ایسی وصیتیں پورے کرنے کی. شریعت نے اس کا قطعاً کوئی لحاظ نہیں رکھا. اگر وہ غلطی کر گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کی غلطی کو جو ہے وہ دوہرا دیں.
بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے اور صرف بیٹوں کے نام جائیداد کروا دیتا ہے۔ اب بیٹے کہتے ہیں باپ نے ہمارے نام کروا دی لہذا ہماری ہو گئی۔ باپ نے نام جو کروا دی ہے، ایک سسٹم ہے نا ہمارے یہاں رجسٹری کا، نام ہو جاتی ہے، کہتے ہیں نام جو کروا دی باپ نے اپنی زندگی میں، لہذا اگر بڑے بیٹے کے سارے نام کروا دی، وہ کہتا ہے میرے نام جو کروا دی لہذا باپ نے مجھے ہی دے دی، میرا ہی حق ہے۔ سارے باتوں بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام کروا دیتے ہیں کہ کل کو بیٹیاں حصہ نہ مانگتی پھریں۔ یہ ساری خلاف شریعت کام ہے، کل کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی سخت حدیث ہے۔ حدیث سنائی میں نے پہلے اس لیے نہیں تھی کہ بعض علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے مفہوم کو علماء نے درست قرار دیا۔ حدیث ضعیف، الفاظ ضعیف ہیں، لیکن دوسری روایات سے اور دوسرے احکامات دین سے علماء نے اس کے مفہوم کو درست قرار دیا ہے، اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ 60 کے یہ الفاظ ہے یا اس سے کچھ زیادہ کم و بیش، واللہ اعلم، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ اتنے عرصے تک وہ اپنی اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتا رہتا ہے، حتیٰ کہ مرتے وقت وصیت میں ناانصافی کر جاتا ہے، اس ناانصافی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس ناانصافی کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ناانصافی ایسا وبال ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، اس کے انجام پر ہے۔ ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر علماء نے اس کے مفہوم کو درست قرار دیا ہے۔ یہ بات معمولی نہ سمجھیں، یہ حق تلفیاں جو ہم اپنے وراثت میں کر رہے ہیں نا، وصیتوں میں کر رہے ہیں نا، اور اپنی زندگی میں جائیدادیں بیٹوں کو نام لگوا کے تیر مار رہے ہیں، یہ قیامت کے روز پھندا بن جائے گا گڑے کا، اور جواب دینا پڑے گا انسان کو، اور یہ کون حق ادا کرے گا یہاں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، وصیت پر عمل، وصیت پر عمل قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے۔ وصیت پر عمل قرض کی ادائیگی کے بعد ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار صحابی تھے، وفات پا گئے، اپنے پیچھے کافی مال چھوڑ گئے۔ ان کے بھائی جو ان کے ذمہ دار تھے ان کے بعد، وہ ان کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، ان کی جائیداد کی تقسیم، ان کی وصیت کو پورا کرنا اور یہ سارے معاملات ان کا بھائی دیکھ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بھائی تم نے کیا اس کا قرض ادا کر دیا ہے؟ اس کی وصیت کو پورا کرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کرو، اس کی جان پھنسی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا قرض ادا کر دیا ہے، سوائے ایک عورت کے جو 1 درہم کا مطالبہ کرتی ہے لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو، وہ حقدار ہے، اس کو بھی دے دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے قرض ادا ہوگا پھر وصیت پوری ہوگی۔ یہ قرض کا معاملہ ایسا ہے، یعنی مرنے والا انسان جو وصیت کر گیا ہے اپنے مال میں سے، اگر وہ مقروض ہے پہلے اس مال میں سے اس کا قرضہ ادا کرے، پھر جو بچے گا مثال کے طور پہ 33 روپے اس نے کہا میرے بعد 33 روپے وہ فلاں غریب کو دے دینا، اب اس کے اوپر 25 روپے قرضہ ہے تو پہلے قرضہ اتاریں گے، پہلے قرضہ اتاریں گے، پھر جو پیسے بچیں گے وہ اس کے کہنے کے مطابق کسی غریب یا کسی مسکین کو دیے جائیں۔ اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ مرنے والے کا قرض اتارنا بہت ضروری ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم میں اور اب ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھیں ذرا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں، کتنے کاروباری معاملات بکھرے ہوئے ہیں۔ کیا پتا ہے اس لمحے کا جو موت کا لمحہ ہے کسی
وقت بھی آ جائے، کیا ہمارے مرنے کے بعد ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی وصیت چھوڑی ہے جو ہمارے مرنے کے بعد پوری ہو اور ہماری جان کو سکون ہو؟ یہ تو وہ وصیتیں ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر بھی انسان کو ہر وقت اپنی اولاد کو بند و نصائح کی شکل میں بھی وصیت کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت لقمان کی وصیت موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن میں موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کے اندر آخری الفاظ کیا تھے؟ میں اپنی امت کو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی تلقین کرتا ہوں، نماز کی وصیت کرتا ہوں، نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ ایک تو وصیت وہ ہے نا جو اپنے فائدے کے لیے لکھنی ہے کہ یہ میرے معاملات ہیں، یہ لین دین ہے، یہ اتنا 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 اس کو دینا ہے، یہ ساری تفصیل تو ہم نے ابھی پیچھے سن لی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں انبیاء اکرام کی سنت معلوم ہوتی ہے، صالحین کی سنت ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو نصیحت کی شکل میں بھی وصیت چھوڑ کر جاتے تھے، ان کو بتاتے تھے بیٹا میرے بعد شرک نہ کرنا، میرے مرنے کے بعد نماز کی پابندی کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی کا حق نہ مارنا، میرے مرنے کے بعد فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، یہ بھی وصیت ہے۔ لیکن افسوس ہے آج کے مسلمانوں پر کہ ان باتوں کی طرف رجحان ختم ہو گیا ہے، ان باتوں کی طرف دھیان جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ باپ کو تو بیٹوں کو کہہ کر جانا چاہیے کہ بیٹو میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا حق دے دینا، اپنی بہنوں کا حق نہ مارنا۔ یہ کیسے باپ ہے مسلمان کے جو بیٹوں کو زندگی میں ہی کہتے ہیں کہ چھوڑو بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں سارے پر قابض ہو جائے۔ باپ کو تو یہ تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے بارے میں کہتے رہے، عورتوں کا خیال رکھنا، اللہ کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا ہے، وہ کمزور ہے، عورتوں کا خیال رکھنا، خواتین کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روایت میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے حیا کرو، اللہ سے حیا کرو، جس طرح اپنے قبیلے کے، اپنے محلے کے نیک ترین انسان کی تم حیا کرتے ہو۔ یہ کتنی بات ہے نا، جو کسی علاقے میں بڑا نیک آدمی ہو اس کے سامنے لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کوئی بچہ سگریٹ ہی پی رہا ہو تو کوئی نیک آدمی آ جائے تو فوراً اس کو چھپا لیں گے کہ یار یہ دیکھ کے کیا کہیں گے۔ جیسے عام کوئی پھرتا ہو لوفر تھا اس کے سامنے پیے گا، کوئی مسجد کا مولوی صاحب آ گئے تو وہ فوراً چھپانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا کریں۔ یہ ایک فطری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرو، اصل میں اللہ حیا کے لائق ہے جیسے کہ تم کسی نیک انسان سے اپنے علاقے کے حیا کرتے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں تھیں جو بند و نصائح کی شکل میں وہ صحابہ اکرام کو کیا کرتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا مختصر نقطۂ نظر یہ ہے کہ شریعت نے انسان کے مرنے کے بعد کے معاملات سے خلاصی کے لیے اس کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ اسے اپنے پاس اپنی وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے، اس کے اوپر دو گواہ جو ہیں اگر وہ مقرر کر سکے، دو گواہ جو ہے وہ اس کے اوپر مقرر کرنے چاہیے۔ وصیت لکھنا عام آدمی کے لیے مستحب ہے، لیکن جس آدمی کے اوپر ذمہ کوئی چیز ہو یا اس کے معاملات ایسے ہوں جو مرنے کے بعد حل مطلوب ہوں، یعنی جن کا اس کے مرنے کے بعد جن کا حل کرنا ضروری ہو، تو اس کے اوپر علماء کے نزدیک وصیت کا لکھوانا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کسی کے پاس کسی کی امانت، یہ ایک مثال ہے کہ امانت پڑی ہوئی ہے تو اس کے اوپر اب وصیت لکھوانا فرض ہو گیا، کیونکہ اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی وہ امانتیں کس طرح جو ہے وہ واپس کی جائے۔ ایسے اور بھی کئی معاملات ہوتے ہیں انسان کے
تو جس کے معاملات ہیں بکھرے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ان کا حل ہونا ضروری ہے وگرنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کے اوپر علماء کے نزدیک وصیت فرض ہو جاتی ہے۔ وصیت انسان 1/3 مال میں کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، یعنی کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے 1 حصہ وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی اس سے زیادہ کی وصیت کر دیتا ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگی، صرف اتنی قابل عمل ہوگی جتنی کہ شریعت نے 1/3 کی اجازت دی۔ وصیت کے اوپر اس کا قرض ادا کر دینے کے بعد عمل درآمد کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر، مرنے والے کے اوپر قرض ہے، وہ قرض جو ہے وہ اس کا ادا کیا جائے۔ اور یہ بھی شریعت نے کہا کہ اگر اس کے ورثاء اس کے کفن دفن کا انتظام نہیں کرتے تو وہ بھی جو اس کے قرض کی ادائیگی جس طرح ضروری ہے، اسی طرح اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے گا، پھر قرض ادا کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اس کی وصیت جو ہے وہ پوری کی جائے گی۔ جس کے ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ احادیث سے یہ مثالیں بھی رکھ دی۔ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص والی، جو ان کی ایک بیٹی تھی اور وہ اس کو دینا چاہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور ایک آدمی کی جس نے 6 غلام آزاد کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیے، 4 کو غلام کر دیا، 2 کو آزاد کر دیا۔ اگر کوئی غلط وصیت کر جاتا ہے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی، وصیت وارث کے لیے نہیں ہو۔ وارث مانا جس کا حصہ شریعت نے، قرآن نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، والدہ کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، جس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے وراثت کے اندر، اس کے حق میں انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وصیت کر دے۔ اگر کرتا ہے قابل عمل نہیں، وہی وصیت قابل قبول ہوگی جو دین کے مطابق ہے، جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ وہ وصیت قابل قبول نہیں ہوگی جو نافرمانی کی کرے، کوئی کہہ دے کہ فلاں سے بدلہ لے لینا یا فلاں کام کر لینا، ناجائز کام کی وصیت جو ہے وہ مانی نہیں جائے۔ ورثاء کے لیے وصیت پر عمل کرنا فرض ہے، لازمی ہے۔ جو وصیت کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے وہ بہت گناہ گار ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد ساری بیٹوں کو دے دے یا ایک بیٹے کو دے دے یا اس طرح کا کوئی کام کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔